بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودھری۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ سینئر قانون دان، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے مرکزی صدر جناب میاں خالد حبیب الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے گزشتہ پروگرام میں واقعہ جڑاں کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے دو باتیں کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن اس کے لیے بنایا جائے، کیونکہ جیسے اس وقت جو کچھ حالات و واقعات ہیں، جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں نظر نہیں آتا کہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری پولیس ہے جو وہ کوئی اس میں فیئر اس کو جو کہہ لیں کہ انکوائری کر سکتی ہے، اس میں کوئی صاف ستھری شفاف جو ہے انکوائری کر سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اس میں یہ کسی نہ کسی سازش کا یہ شاخسانہ لگتا ہے، تو اس میں جب انکوائری ہوگی اس کی تو پتہ چلے گا یہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ تو وہی بات ہوئی گزشتہ دنوں۔ ابھی 7 ستمبر 2023 کے روزنامہ جنگ میں ہمارے ایک سینئر کالم نگار ہیں محمد بلال غوری صاحب، جو ترازو کے نام سے روزنامہ جنگ میں اپنا ایک کالم لکھتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو سارا جو کھول کے رکھ دیا ہے، اس کا آپریشن کر دیا انہوں نے، کہ دو افراد جو مسیحی برادری کے دو افراد تھے، ان کے ذاتی رنجش تھی آپس میں، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے اس کو ایک بھیانک سازش کا شاخسانہ قرار دیا۔ میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب کیا کہیں گے جو آپ کے خدشات تھے، جو آپ نے بات کی تھی اس دن، اس کو بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ میاں صاحب وہاں پر جاتے تو جا کے وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے، جو کچھ ہوا تو پھر بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کچھ نے کوئی بات کی، کچھ نے کوئی بات کی، بہت سارے لوگوں نے آپ کی بات کو جو ہے سیکنڈ بھی کیا کہ بالکل جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کوئی کلیئر نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ بلال غوری صاحب نے ابھی جو بات کی ہے وہ تو بالکل جو آپ نے بات کی تھی اسی طرف چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا پچھلی ہماری گفتگو میں، کہ جس طرح حکومتی زعماء جو ہیں موقع پہ گئے مسیحی برادری کی جو ہے وہ ان کو تسلی دینے کے لیے، تو اس سے شاید جو ڈپارٹمنٹل لیول پہ، پولیس کے لیول پہ، یا ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیول پہ جو تحقیق ہوگی، جو تفتیش ہوگی، اس میں شاید سرکاری اثر و رسوخ جو ہے اس کی بنا پہ وہ غیر جانبدار نہ ہو سکے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آئی جی پنجاب صاحب ایک واحد شخصیت تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں وقوعوں کی غیر جانبدارانہ انکوائری اور تفتیش ہوگی۔ الحمدللہ جو ہے وہ جس چیز کا خدشہ تھا، جس خدشے کا اظہار میں نے کیا تھا، وہ جو ہے وہ جو اب تک کی پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق وہ درست ثابت ہوا کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس میں مسلمانوں کے کسی تنظیم کا جو من حیث المجموعی کوئی کردار نہیں تھا۔ تو اب تفتیش کے دوران یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی کہ جو سازش تیار کرنے والے تھے، جن کا نام ایف آئی آر میں عمیر مسیح کا اور اس کے بھائی عمر راکی کا جو نام استعمال بطور ملزم ہوا، ان کے خلاف ان کے ہی برادری کے پرویز کوڈو نامی بندے نے اپنے دوستوں کی معاونت اور مشاورت کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا کہ ان کے آپس میں پہلے اچھے تعلقات تھے، پھر کسی وجہ سے جو ہے وہ ان تعلقات میں جو ہے وہ رکھنا پیدا ہو گیا، اور اس رکھنا پیدا ہونے کی بدولت جو ہے وہ کوڈو جو ہے پرویز کوڈو، اس نے ایک سازش بنائی۔ یہ بھی بات آئی کہ اللہ دتے نامی کو اس نے ہائر کیا، اس کو پیسے بھی دیے اور اس کو بائک بھی دی تاکہ وہ عمیر کو جو ہے وہ قتل کر دے۔ تو لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا اور اس کے پیسے اور بائک لے کے فرار ہو گیا۔
پھر اس نے جب اس میں ناکام ہو گیا پرویز کوڈو، تو پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی معاونت کے ساتھ یہ سازش تیار کی کہ عمیر اور اس کے بھائی عمر راکی کی طرف سے قرآن مجید کے اوراق پر توہین آمیز تحریر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور کی، اور قرآن مجید کے اوراق پھاڑ کے اس کے اوپر ان کے فون نمبر، ان کے جو ہے وہ نام اور ان کی تصویریں لگا کے انہوں نے وہ اوراق جو قرآن مجید کے وہ بے حرمتی کے ساتھ ایک عالم دین کے گھر کے سامنے صبح صبح پھینک دیے۔ تو جس سے یہ بات باقی واقعہ تو پہلے ہی جو ہے آپ سب کے علم میں ہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ واقعہ تو چاہے عمیر اس میں مبین طور پہ ملزم ہے، یا اب اس میں نیا چہرہ آ گیا پرویز کوڈو، وہ بھی مسیحی برادری کا ہے، اور عمیر اور اس کا بھائی وہ بھی مسیحی برادری تھا۔ تو اس واقعہ کے سے ایک بات تو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے کہ اس قانون کو جو الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پہ کہ 295 خاص طور پہ، کہ اس کا غلط استعمال ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی رنجشوں کو دور کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ اقلیتوں کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ کم از کم الزام جو ہے مسلمانوں کے خلاف اس کا از خود رد ہو گیا کہ مسلمان ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ جب مسلمان ایک غلط الزام توہین رسالت کا کسی کے اوپر لگائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جب وہ غلط لگائے گا تو وہ خود اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ جس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے اس نے تو وہ الفاظ یا وہ اقدام کیا ہی نہیں، تو وہ الفاظ بھی وہ مدعی بن کے خود لگا رہا ہے، اور ان الفاظ کو استعمال کر کے وہ توہین رسالت کا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کا خود مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی آقا کریم کی توہین کرے گا یا قرآن مجید جو الہامی کتاب ہے جو اس کے تقدس کو پامال کرے گا، وہ کسی رو رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اس میں یہ صرف اقلیتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ میاں صاحب، کیا جب کوئی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد خدا نخواستہ یہ گناہ سرزد کرتا ہے، توہین رسالت خدا نخواستہ کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، تو کیا 295A 295B 295C کا اطلاق اسی طریقے سے اس پہ ہوتا ہے جیسے غیر مسلم کمیونٹی پہ ہوتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے راولپنڈی کے ایک ایڈیشنل سیشن جج ہیں آسن محمود صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا، اس میں 4 ملزم جو ہیں، بلکہ 5 کے 5 ملزم جو ہیں وہ مسلمان تھے۔ ایک کا نام فیاض رزاق ہے، دوسرے کا نام محمد رضوان ہے، تیسرے کا نام وزیر گل ہے، چوتھے کا نام محمد امین رئیس ہے، اور 5ویں کا نام عثمان لیاقت ہے۔ انہوں نے توہین رسالت بھی کی اور قرآن مجید کی بھی حرمتی بھی کی۔ ان کا جرم کا انداز جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹیں بنا کے مختلف گروپوں میں وہ بھیجیں، اور وہ سائبر کرائم کے بھی مرتکب ہوئے۔ ان کے اوپر ایک مسلمان نے ہی، حاجی عمر نواز نے بطور مدعی اس مقدمہ کے FIR درج کرائی، جس میں 295C 295B اور 295A یہ تینوں دفعات جو ہیں توہین رسالت کی، قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کی، یہ تینوں دفعات مسلمان ملزموں کے خلاف لگیں اور وہ ایویڈنس کے ذریعے ثابت ہو گئیں۔ لہٰذا عدالت نے مسلمان ملزموں کو، جو اب مسلمان کہلانے کے، جب اگر یہ جرم جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے اب مستحق نہیں رہے، کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں جب
तौहीन रसालत के मुर्तकब होते हैं तो उनको अदालत ने, फाजल अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो उसको कोई रू रायत नहीं की कि खुदा न खास्ता अगर अक़लियत का मुल्ज़म हो तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देती है अदालत, और मुसलमान मुल्ज़म हो तो उसके साथ को रू रायत करती है। जो इस जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में और उसके साबित होने की सूरत में जो सज़ा एक गैर मुस्लिम को मिलती है वही एक नाम नेहाद मुसलमान को मिलती है। और इसी तरह इसमें तौहीन रसालत के जुर्म में 295C के तहत फाजल अदालत ने मुल्ज़मों को, 4 मुल्ज़मों को सज़ाए मौत जो है वो सुनाई, और दीगर जो जराइम थे उसमें उम्र कैद की उन्हें सज़ा दी। 5वां जो मुल्ज़म था उसका चूँकि बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था इन जराइम के इर्तिकाब में, उसमें वो 109 में आता था, मुआवनत में आता था, और साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता था, तो उसको उन्होंने जो है वो 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा दी। तो इस मौके पे इस फैसले ने भी इस बात को जो है वो बिल्कुल वाज़े कर दिया कि इस कानून का इतलाक़ जो है वो बिला इम्तियाज़ होता है। इसमें ये इम्तियाज़ कभी नहीं बरता जाता कि मुल्ज़म मुसलमान है या मुल्ज़म जो है गैर मुस्लिम है, किसी अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए मैं अपने मुल्क के मुअज़्ज़ज़ अक़लियती बरादरियों से ये इल्तमास करूँगा कि वो इस गलत फहमी को अपने जहनों से निकालें कि इस कानून का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ अक़लियतों के ख़िलाफ़ ही किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा दीन सलामती का दीन है और हमारा दीन जो है वो रवादारी का दर्स देता है। हम तमाम अंबिया कराम की इज़्ज़त व एहतराम और तक़द्दुस को ना सिर्फ मानते हैं, ना सिर्फ मलहूज़े खातर रखते हैं, बल्कि वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, अक़लियतें जिनको अपना नबी मानती हैं, हम भी उनको जो है वो अंबिया कराम के तौर पे मानते भी हैं, उनकी नबुव्वत को तस्लीम भी करते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है और उन पे अल्लाह ताला ने जो अलहामी कुतब नाज़िल की, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, अंजील हो, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये अलहामी किताबें हैं और अंबिया कराम पे नाज़िल हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने के हवाले से ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं और ख़त्म नबूवत उनकी नबुव्वत का खासा है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस पे कुरान मजीद भी के आयात भी वाज़े हैं और इस पे अहादीस मुबारका भी वाज़े हैं। तो इसलिए अक़लियतों को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, चाहे वो दूसरे ममालिक में जो गैर मुस्लिम हैं वो हों, मैं सबसे ये अपील करूँगा कि वो मुसलमान जो इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 2.25 अरब या 2 अरब के करीब हैं, इतने लोगों की अब ये 21वीं सदी बुनियादी हकूक़ को उजागर करने का और इंसानी अज़मतों को तस्लीम करने का जो है वो सदी है। लेकिन ये बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि दीगर ममालिक के जो शहरी हैं गैर मुस्लिम, वो जानबूझ के और बदनीति के साथ मुसलमानों को ऑफेंड करने के लिए और मुसलमानों को प्रवोक करने के लिए वो कभी आका करीम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कार्टून बनाते हैं, कभी कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं। अभी तवातर के साथ कितने यूरोपीय ममालिक में कुरान मजीद को माज़अल्लाह नज़र आतिश करने के वाक़यात हुए हैं। तो इसलिए मैं इक़वाम आलम के अमन की खातिर, इक़वाम आलम की को ये ख़ास तौर पे यूएनओ को ये मैं
درخواست کروں گا، اپیل کروں گا اور OIC سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو UNO کی سطح پہ اس پہ قانون سازی کی جائے کہ کہ کسی بھی مذہب کے جو مقدسات ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں اور جو مقدس کتب ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے پر پابندی لگائی جائے، اور جس ملک کا شہری جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرے اور دیگر مذاہب کی دل آزاری کرے، اس کو UNO کے ایک ایسا ٹربیونل تشکیل دے جہاں پہ اس کا ٹرائل ہو، اور UNO ایک ایسی ٹاسک فورس بنائے جس کے متعلقہ ملک جو ہے وہ ملزم کو اس ٹاسک فورس کے حوالے کر دے، تاکہ ٹاسک فورس جو ہے وہ اس کو ٹربیونل میں پیش کرے اور ٹربیونل ملزم کو صفائی کا موقع دے اور شہادتوں کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اگر مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹربیونل اس سزا پہ عمل درآمد بھی کرائے، اگر وہ غلط ثابت الزام ہوتا ہے تو اس کو باعزت طور پہ بری کرے اور واپس اس کو اس ملک کے بطور شہری اس ملک کے حوالے کرے۔ میاں صاحب، مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی ذاتی اناد کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، یہ کہہ لیں کہ کوئی افراد نہیں، یہ کردار ہیں جو بار بار کہیں نہ کہیں رونما ہو کے کوئی نہ کوئی واقعہ جو جن کی وجہ سے پیش آتا ہے، جو اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ واقعات پہ، جس میں مذاہب کے درمیان جو بہت ساری جو کہہ لیں کہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، حالات کا تقاضا کیا ہے؟ ایسے کرداروں کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے یا ایسے کرداروں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ یہ تو ہر ملک کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی کی جائے، اس کے شہری اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔ تو جب تک آپ جو ہے بلا امتیاز، بلا تفریق اپنے قانون کو اور ملک کی ریٹ کو قائم نہیں کرتے، اس وقت تک نہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر کے صورتحال کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے جو ہے وہ اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں حکومت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی اس پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور مذہبی، خاص طور پہ جو مذہبی شاعر ہیں مسلمانوں کے، اس کی جو خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے ساتھ خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے اور اس بات سے بلیک میل نہ ہوا جائے کہ بیرونی ممالک کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پاکستان اس کا مقابلہ کرے، وزارت خارجہ اس پہ ان ملکوں کو وضاحت دے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، عدالتوں کے ذریعے اگر وہ ملزم نہیں ہے تو باعزت بری ہوگا، اگر اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ مجرم کے ساتھ جو ہے ملک کی قانون کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ آپ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی شہری، چاہے وہ آپ کی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی دیگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا آپ اس کو سزا نہیں دیتے؟ لیکن ہماری حکومتیں جو ہے وہ معذرت خانہ رویہ اپناتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر دیگر ممالک جو ہے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ایک کمپین لانچ کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان کے اندر بنیادی حقوق جو ہے وہ شہریوں کو حاصل نہیں ہیں۔ تو اس لیے وزارت خارجہ ہماری جو ہے اس کو ایک منظم جو ہے وہ اسٹریٹجی کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے کہ کسی اقلیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا خدا نخواستہ وقوع ہوتا ہے تو بین الاقوامی NGOs، بین الاقوامی تنظیمیں، دیگر حکومتیں اپنے آبزرور بھیجیں کہ آیا اس ملزم کے ساتھ ان کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے یا نہیں، اس ملزم
को वकील करने की इजाज़त दी जा रही है या नहीं, उसको डिफेंस का अदालत में मौका दिया जा रहा है या नहीं। जब ये तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं तो फिर जो कानून के तकाज़े हैं, जो बुनियादी हुकूक के तकाज़े हैं, तो फिर किसी को इस पे क्या एतराज़ है। ये तो किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि एक अक़लियत है तो वो उस मुल्क के कानून को तस्लीम ही न करे और दानिस्ता और बदनीति के साथ जो है उसकी खिलाफ वर्जी करे और मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब भी बने। बहुत शुक्रिया मियाँ खालिद हबीब इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सानहा जड़ावाला के हवाले से जो खदशात का इजहार किया था वो बिल्कुल हालात उसी तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरफ जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।